کسی بھی طور سے ہم سود کے ساتھ نظام چلا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ مستحضر ہیں اور پوری امت اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ سود حرام ہے، جسے ربا کہا گیا ہے، جس میں قرآن مجید میں اس کو منع کیا گیا ہے، اس کو حرام کھانوں میں سے اور حرام مال میں قرار دیا ہے، اور اسی طرح احادیث جس میں سے ایک کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اور اسی طرح روش اور سیرت نبی مکرم کی، ائمہ اہل بیت کی، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور علماء اور متشرعین کی جو سیرت اور رویہ اور روش رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی طور بھی سودی نظام کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ جب دنیا میں چند ممالک، جن میں ایک سعودی عرب ہے، جن میں ایک ایران ہے، وہاں نظام بینکاری کا نظام سود سے محفوظ اور سود سے پاک ہے، اور نظام ہے، بینک وہاں بھی چل رہے ہیں، بینکنگ کا سسٹم انہوں نے بنا کر دیا ہے، کامیاب نظام ہے۔ اور پاکستان میں میں چاہوں گا اس بات کا اقرار اور اظہار کرنا کہ حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی، جو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، انہوں نے جو اس حوالے سے اور ان کی پوری ٹیم نے جو اس حوالے سے کوشش کی، کام کی، وہ جن بنیادی اصولوں پر ان کا دیا ہوا اور ان کے ہاں سے کی گئی محنت ہے، وہ وہی ہے کہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ اچھا جی، وہ وہی ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ تو علامہ مفتی صاحب کے ہاں جو نظام دیا گیا ہے، پچھلے دنوں میں ایک ملک سے باہر نام لے دیتا ہوں کہ ایران میں ایک سیمینار میں تھا، تو وہاں ماہرین معاشیات نے اور بینکاری اور سودی نظام سے بچ کر چلنے والے ماہرین نے جو اپنے خطابات رکھے اور پھر ان سے جو سوالات ہوئے، تو میں نے خود ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے تہران یونیورسٹی سے بینکاری کے نظام کے اوپر اور بینکنگ کے اوپر پی ایچ ڈی کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا اور میں نے صراحتاً پوچھا کہ جو بنیادی اصول آپ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ وہی بنیادی اصول ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیے ہیں یا ان کی ٹیم نے بیان کی؟ جی، تو انہوں نے کہا تقریباً وہی ہیں۔ وہی ہے۔ ہمارے ہاں ممکن ہے اصطلاحوں میں، ممکن ہے محاوروں میں، ممکن ہے کچھ چیزوں میں بہت ہی معمولی سا فرق ہو یا ہو فرق، بنیادی اور غالب اصول وہی ہیں۔ تو میں بہت واضح طور پہ کہوں گا کہ ہم سودی نظام کو قبول نہیں کر سکتے، ربا کا نظام قبول نہیں کر سکتے، اور جبکہ مثالیں بھی موجود ہوں، یعنی آپ اس زمانے میں ہیں ہی نہیں جس زمانے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک میں ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، کچھ اور ممالک میں ہو رہا ہے۔ آپ کیوں دیکھیں، ممکن ہے کوئی کہے صاحب کان یہاں سے پکڑیں یا کان وہاں سے پکڑیں، کان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ احکامات عناوین کے پابند ہوا کرتے ہیں، احکامات عناوین کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، معاذ اللہ کسی حرام مشروب سے بھرا گلاس رکھا ہو اور آپ کو جس پر یقین ہو وہ یہ کہے کہ یہ پانی ہے، اور خدا نخواستہ وہ پانی کا عنوان لے کر پی لیا جائے، تو کیا حرام ہے اس کا پینا؟ نشہ چڑھے گا، یہ اثر وضعی ہے، مگر اثر شرعی اس کے اوپر نہیں آئے گا، صحیح، کیونکہ وہ عنوان پانی کا تھا، وہ عنوان کسی حرام مشروب کا نہیں تھا۔ صحیح، یہ ایک مثال ہے۔ تو احکامات جو ہیں وہ عناوین کے تحت ہیں، عناوین کے ماتحت ہیں۔ صحیح، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، آپ ایک لفظ بولتے ہیں، کہنا جی وہ یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک لفظ بولنے سے محرم اور مجرم ہو جاتے ہیں، آپ صیغہ نکاح پڑھنے سے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے پہلے تک دو مختلف لوگ، دو جوان ایک دوسرے پہ حرام تھے، یہاں آپ نے انکحتو اور قبلتو کہا، وہاں حلال ہو گئے، وہاں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے۔ تو لفظوں کا ہی تو، عناوین کا ہی تو سارا کھیل ہے، سارا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ بہت آسانی سے نہیں کہہ سکیں گے کہ صاحب، تو میری تو مطالبہ اپنے جو مجھ سے جو فقہی طور پہ جن کا تعلق ہے، میں ان کی طرف سے بھی یہ جملہ کہوں گا، اور جو ماہرین ہیں ہمارے ہاں بینکنگ کے نظام میں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم سودی نظام سے پاک پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ربا اور سود کے نظام پہ نہیں چلیں گے۔